آپ یقین مانیں ہمارے مسلم سماج میں شادیوں کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے یا پیسوں کی کمی ہے۔ اسی طرح سے مکانات کی تعمیر پہ بھی کوئی اثر نہیں ہے، دیگر جو ہمارے خرچے ہیں اس پہ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی خاص اثر ہے اب کہہ رہا ہوں میں اس وقت کی صورتحال میں۔ لیکن اماموں کی تنخواہوں کے لیے لاک ڈاؤن اور اس کا اثر ہے، مدرسوں میں مدرسین کی تنخواہوں کے لیے لاک ڈاؤن اور اس کا اثر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے مدرسین کے ساتھ جو ہمارے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سوتیلا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ کی بات آ جائے یا ان کو کچھ تعاون کی بات آ جائے تو پھر لاک ڈاؤن اور ساری باتیں نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں، جبکہ ہمارے اپنے خرچوں کی بات ہو تو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں لگتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بعض جگہ ائمہ حضرات کو انتظامیہ نے بے دخل کر دیا، مدرسین کو منع کر دیا کہ ہم آپ کو تنخواہیں نہیں دیں گے۔ میں صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اتنی شاندار شادیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، اور یہ مکانات کی تعمیر کیسے ہو رہی ہے، آپ کے خرچے اور آپ کے تمام بندوبست یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ صرف ائمہ کے لیے، صرف مدرسین کے لیے؟ میں تو اس سعادت سے محروم ہوں اور امامت کہیں نہیں کر پاتا، وقت ادھر ادھر میرا رہتا ہے تو میں نہیں رہ پاتا، حالانکہ میں اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک تو امام 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا، وہ بھی با جماعت نماز کی۔ دوسرے یہ کہ وہ کتنا عظیم منصب ہے امامت کرنا، کہ وہ نماز نہ پڑھائے یا تنہا نماز پڑھے، لوگ تنہا نماز پڑھیں تو صرف فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور امامت کرے، جماعت سے نماز پڑھیں تو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان پہ ترس کھائیں۔ یہاں وہ لوگ قابل تعریف ہیں، ان کی تعریف کروں گا، اور ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جو ایک چل پڑا تھا کہ ائمہ حضرات سے معذرت کر لی، یہاں تک کہ کئی ائمہ حضرات اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور وہ فوت ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے حادثے ہوئے، مگر ہم لوگوں کے دل کتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ترس ہی نہیں آتا ہے جب ہم اپنے محسنوں کے ساتھ، اپنے جو ہے ریلیجیس قائدین کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کریں گے تو بتاؤ ہمارا کیسے بھلا ہوگا، اور کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے ہم سے جب ہم ایسا سلوک کریں گے ان کے ساتھ؟ محلے کی مساجد سے یقیناً 100 گھر، کہیں پہ 200 گھر، کہیں پہ 300، کہیں پہ 400 گھر متعلق ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ کیا سارے لوگ 10-15 ہزار تنخواہ کا بھی انتظام نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں نے ان کو فارغ کر دیا، کتنی جگہ رخصت کر دیا، خود سوچیں آپ۔ ایسے ہی مدرسین کا معاملہ ہے، وہ بھی دیکھو کچھ چیزوں کو آپ سمجھیے، اور یہ بھی کیا کہ یار ہم صرف اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنے محسنین کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ہم ایسا سلوک کریں، گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے دل پہ ان باتوں کا اثر ہوگا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میں نے دل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کسی کے اندر کوئی خامی ہے، مدرس میں، امام میں، تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے، آپ بڑے ہیں تو اولاد سمجھ کے اس کو کہو، پھر بھی بات نہ بنے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ رخصت کر دو، لیکن ایسا تو نہ کرو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی خامی کے۔ آپ نے صرف ایک لاک ڈاؤن کا بہانہ لے کے، پیسے نہ ہونے کا بہانہ لے کر کے ان کو فارغ کر دیا۔ محلے میں کچھ لوگ تو مضبوط ہوتے ہی ہیں، وہی آگے بڑھیں اور اپنے اماموں کو رو کے رکھیں۔ دیکھو یہ مدرسے رہیں گے، یہ ائمہ حضرات رہیں گے، مساجد کی رونقیں رہیں گی، تبھی تو ہمارے بچے ہمارا جنازہ پڑھیں گے، ہماری قبروں پہ آ کر کے قرآن پڑھ دیں گے، ہمیں ایصال ثواب کر دیں گے، انہیں اپنا تشخص یاد رہے گا، انہیں اپنا دین یاد رہے گا۔ ورنہ اگر یہ کمزور پڑ گئے نا تو کون رہے گا تمہارا، اور کس طرح سے؟ دیکھو اس بات کو سمجھو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔